بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم وقال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ معزز اساتذہ کرام اور میرے محترم طلباء ساتھیوں، میں اور آپ آج جس تقریب کے اندر شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں وہ درس نظامی کے طلباء کے لیے اعلان نتائج اور اعلان تعطیلات اور حفظ قرآن کے بچوں کے لیے اعلان نتائج کی تقریب ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔ جو بچے جنہوں نے پوزیشنیں حاصل کی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں مزید ترقی کے درجات کو عبور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو پاس ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں مزید محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے نمبر کم ہیں انہیں محنت کر کے جو ان کے سینئر ساتھی ہیں ان کے شانہ بشانہ ان کے برابر پہنچنے کی ہمت عطا فرمائے۔ دوستو، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، محبوب فرما دو کہ علم والے اور ان پڑھ برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مرتبہ کیوں عطا فرمایا؟ علم کی علت کی بنا پر، جیسا کہ قرآن مجید برہان رشید کے اندر مشہور واقعہ ہے، پہلے سپارے کے اندر حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، اے میرے ملائکہ میرے آدم کو سجدہ کرو۔ کیا وہ صرف آدم علیہ السلام تسبیح اللہ کی زیادہ بیان کرتے تھے؟ اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے انہیں فوقیت اور مرتبہ عطا فرمایا؟ تو یہ تسبیح تو اس سے کئی سال پہلے فرشتے بھی اللہ کی بیان کرتے تھے، فرشتے بھی تسبیح بیان کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی کثرت سے۔ کون سی علت ہے؟ وہ علت علم ہے۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے جو تمام چیزوں کے اسماء نام سکھائے، یہ ایک علم ہے۔ اس علم کی بنا پر رب ذوالجلال نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے بھی زیادہ مرتبہ عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ علم ایک ایسی عظیم دولت ہے کہ بندے کو کوڑا کرکٹ سے اٹھا کے عظیم مرتبے پہ فائز کر دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جو یہ حاصل کر لیتا ہے پھر وہ یہ علم ذات پات نہیں دیکھتا، وہ کسی گھرانے سے تعلق رکھنے والا، کسی گھرانے سے، بڑے سے چھوٹے سے، اور پھر کسی خاندان سے، کسی قبیلے سے، لیکن جب یہ علم حاصل کر لیتا ہے تو اللہ کی طرف سے اسے مقام مل جاتا ہے اس علم کی برکت سے۔ سبحان اللہ۔ ایسی ایک لازوال دولت ہے، ایسی بے مثال دولت ہے جس کی بنا پہ بندہ ترقی کے منزلوں کو طے کرتا ہے۔ دوستو، اب یہ جس علم کی برکت سے بندے کو مقام ملتا ہے تو بندے کو پھر اپنا مقام سمجھنا چاہیے، بندے کو اپنا مقام مرتبہ سمجھنا چاہیے کہ ہاں
جس طرح اللہ نے یہ شان عطا فرمائی ہے تو اس شان کا ہم نے ہر لمحہ، ہر جگہ، ہر موڑ پہ خیال رکھنا ہے۔ جیسا کہ آج ہمارے جو درس نظامی کے بچے ہیں ان کو مدرسے کی طرف سے انشاءاللہ العزیز چھٹیاں ملیں گی اور پھر وہ امتحان دیں گے، اور اس کے بعد یہ جو 2 مہینے ان کے ہیں تو گھر میں اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ویسے بس لڑکوں کے ساتھ گزارنا ایسا نہیں کرنا، بلکہ اپنے کردار کو جس علم کی بنا پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے یہ مرتبہ ملا ہے اس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اپنے کردار کو اپنے سب سے پہلے گھر والوں کے لیے اور اپنے خاندان والوں کے لیے، پھر اپنے ریلیٹیو دوست احباب کے لیے مثالی بنانا ہے، مثال بنانا ہے۔ آپ کے گھر والے آپ کے کردار کو دیکھیں، جناب صبح اٹھتے ہیں، نماز پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے اور سارا دن اس کا اس طرح گزر جاتا ہے، گھر والوں کو اٹھاتا ہے، نہ کہ یہ نہ ہو جناب حضرت صاحب اب کہیں کہ جان چھوٹ گئی، پٹا جو میرا ڈپٹی کا تھا وہ گلے سے نکل گیا اور صبح اٹھنا ہے 10 بجے 11 بجے 9 بجے، خیریت ہے کون سا مدرسے میں جانا ہے، تو گھر والوں کہ ہاں کہ اس بندے کی عزت باقی نہیں رہے، وہ کہے گے کہ کیسا مولوی ہے، یہ کس طرح کا ہے۔ دیکھو اللہ کی طرف سے تو ہمیں یہ شان ملی تھی نا، اللہ رب العالمین محبوب ان کو بتا دو کہ جو پڑھے لکھے ہیں نا میری بارگاہ میں ان کا بڑا مرتبہ ہے، بڑا مقام ہے، تو رب کی بارگاہ میں تو عدل ہی عدل ہے، نا انصافی نہیں ہے، لیکن بندہ خود ہی اپنا نقصان کر رہا ہے، اپنے مقام کو گرا رہا ہے جو اللہ کی طرف سے اسے مرتبہ ملا۔ تو دوستو یہ بہت بڑی، اگر جس طرح جتنا بڑا انعام ہوتا ہے اتنا بڑا امتحان بھی ہوتا ہے، تو اپنے کردار کو مثالی رکھنا ہے، اپنے کردار کو مثالی رکھنا ہے، اتنی بڑی اللہ نے شان عطا فرمائی۔ اور دوسری بات کہ جتنی بھی یہ احباب دین سیکھ رہے ہیں یہ اللہ کا اپنے اوپر اور اپنے والدین پر فضل اور کرم فرمائے۔ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کا اتنی بڑا احسان ہے کہ لکھوں لوگوں سے، کروڑوں لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے دین کے لیے ہمیں چن لیا ہے۔ رسول اللہ کا فرمان ہے من یرید اللہ بہ خیر یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو کیا اسے دولت عطا فرماتا ہے، کیا اسے بڑی سیٹ عطا فرماتا ہے، کیا اس کو پہلی بنا دے دیتا ہے، یہ چیز مال بنگلہ بازار دے دیتا ہے، نہیں، فرمایا کہ جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرنا چاہتا ہے اسے دین میں سمجھ عطا فرماتا ہے، سبحان اللہ، قرآن بنا دیتا ہے، اسے عالم دین بنا دیتا ہے، اسے 5 وقت کا نمازی بنا دیتا ہے، سبحان اللہ، صوم و صلات کا پابند بنا دیتا ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کا خیال رکھنے والا بنا دیتا ہے، سبحان اللہ، والدین کا ادب و احترام کرنے والا بنا دیتا ہے، اساتذہ کا ادب و احترام کرنے والا بنا دیتا ہے، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفا کرنے والا بنا دیتا ہے، اپنے ادارے جس دینی ادارے سے وہ منسلک ہے اس سے وفا کرنے والا بنا دیتا ہے، سبحان اللہ، اور خاص طور پہ اپنے شعبے جس دینی شعبے سے وہ منسلک ہے اس کے ساتھ وفا کرنے والا بنا دیتا ہے، سبحان اللہ، یہ ساری بھلائیوں والے کام ہیں۔ اللہ رب العالمین اس کو دین کے اندر سمجھ عطا فرماتا ہے، پھر اس کی وجہ سے یہ ساری خوبیاں اس کے اندر پیدا ہوتی چلی جاتی ہیں۔ تو دوستو یہ جو دین کے لیے اللہ نے ہمیں چن لیا ہے تو ہم اپنے مقام کو گرنے نہیں دینا جو اللہ کی طرف سے ملا ہے، 5 وقت کا نمازی بننا ہے اور صوم و صلات کا پابند بننا ہے، حقوق اللہ کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی ادائیگی کا خیال رکھنا ہے۔ اور آخری بات میں کرنے چلا ہوں، جن ساتھیوں کے پیپر ہیں تو یہ جو 8 دن یا 10 دن رہ گئے ہیں بلکہ 5-6 دن رہ گئے، تو اس کے اندر آپ نے سونا نہیں، کام خفتان تینوں جملوں پہ عمل کرنا ہے، بولنا بھی کام ہے، سونا بھی کام ہے اور کھانا بھی کام ہے۔ کھانا زیادہ کھا لیں گے نیند زیادہ آئے گی، کتاب اٹھائیں گے آنکھیں بند ہوں گی، اباسیاں آئیں گی، پڑھنے کو پھر دل نہیں چاہے گا، اسی وقت لیٹیں گے نیند آ جائے گی۔ تو یہ 10 دن خوب جو آپ نے پورا سال تھوڑا یا زیادہ پڑھا ہے اس کا ثمرہ سمیٹنا آپ نے ان 10 دنوں کے اندر ہے۔ تو بالکل آپ نے جو پیپر ہو، خاص طور پہ ابھی فی الحال جب تک پیپر شروع نہیں ہوتے تو سارے پیپروں کو ہر ایک پیپر سے 2 سوال 3 سوال روزانہ ایک ایک کر کے یاد کرنے،
जिस दिन से पेपर शुरू हो जाए उस रात आपने कम से कम 1 बजे तक पढ़ना है। जितनी भी क्वेश्चन और आंसर है उसको असबर करना है, हिफ्ज करना है। अगर साथी मिल जाए तो सोने पे सुहागा है, अगर ऐसी सूरत ना भी बने अकेला पढ़ना है तो फिर भी घर वालों ने अगर कोई पढ़ा है, माँ पढ़ी है, बाप पढ़ा है, भाई पढ़ा है, उसको सुनाना है कि भाई ये सवाल है, मैं जवाब उर्दू में लिखे हुए हैं तो भाई आपने सुनने हैं। जब किसी को सुनाएंगे फिर तसल्ली होगी, यकीन होगा हाँ मुझे आते हैं। वैसे आपने मुझे याद है, लेकिन जब कब्र इम्तिहान में बंदा बैठता है जो याद होता है वो भी भूल जाता है, जो याद होता है वो भी भूल जाता है। लिहाजा अपने हाल पे कर्म करते हुए, अपने इदारे के साथ, अपने वक्त के साथ, अपने वालिदैन के अखराजात के साथ वफा करते हुए आपने इन चीज़ों को मलहूज़ खातिर रखना है और 100% इम्तिहान के अंदर कामयाबी हासिल करनी है। मेरी दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन जो हमारे इदारे से जितने भी अब ये इम्तिहान दे रहे हैं, तुलबा हैं या तालबात हैं, अल्लाह ताला हर एक को अच्छे नंबरों में बल्कि पोजीशनें हासिल करके इदारे के लिए और अपने वालिदैन के लिए इज्जत और अजमत का निशान बनाए। वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह।